السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم اپنے خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، آخر ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو پوجتے ہیں، کس کے آگے سر جھکاتے ہیں، تو اس کو ہم جانیں گے۔ تو انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے، تو ویڈیو دیکھتے رہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، جو کریشن ہے، اس کو جاننا ہوگا۔ تو مخلوق میں جو سب سے اہم مخلوق یعنی کہ ہم انسان ہیں، تو سب سے پہلے ہم انسان کی آغاز کی چند اہم پہلو پر غور کرتے ہیں۔ ہم سب انسان ایک بیج سے اس دنیا میں آئے ہیں، اور یہ بیج نر اور مادہ کے ملاپ سے ممکن ہوتا ہے۔ مرد کے لیسدار مادے یعنی منی میں کثیر تعداد میں ایکٹیو اسپرم ہوتا ہے یعنی بیج ہوتا ہے، اور یہ بیج تقریباً ایک قطرے منی میں یعنی کہ 1 ملی لیٹر میں 1 کروڑ سے زائد ایکٹیو اسپرم ہوتے ہیں۔ یہ اسپرم بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا سر، گردن، اور تیسرا ہے دم۔ جو اس کا گردن ہوتا ہے، اس کے گردن میں ایک بہت ہی زبردست انجن ہوتا ہے۔ یہ انجن دم کو ہلانے میں مدد کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ٹریول کرتا ہے۔ اور اس کے سر میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں، جن پر نئے بننے والے انسان کی خصوصیات کی تمام تفصیل اس میں لکھی ہوتی ہے، یعنی سارا ڈاٹا اس میں موجود ہوتا ہے کروموسومز میں۔ کروموسومز کا انسانی کردار میں اہم حصہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی اہمیت کی بات کی جائے تو ایک نسل سے دوسری نسل تک خصوصیات مختلف سیلز کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ یہ سیل ڈاٹا رکھتے ہیں کہ ہماری ممکنہ شکل و صورت کیسی ہوگی، یہاں تک کہ ہمارا بال کیسا ہوگا، ہمارے اسکن کا رنگ کیسا ہوگا، حتیٰ کہ ہماری ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ سب اس میں موجود ہوتی ہے۔ والدین کے سیلز جب آپس میں ملتی ہیں تو اس میں والدین کے تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ مختلف سیلز پر لکھے ہوئے یہ ڈاٹا انسانی نسل کے آغاز سے ہی انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب ہم پر ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں جو مضبوط ہوتے ہیں وہ ہم پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی سیل میں کہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ساکن ہوتے ہیں۔ جیسے والدین میں سے کسی ایک کی آنکھ براؤن ہے اور دوسرے کی کالی، اگر بچے کی آنکھ کالی ہوئی تو یہ والا جو ڈاٹا ہے، جو سیل ہے، وہ غالب آ گیا، اور براؤن والا وہ کہیں چھپ گیا۔ تو آگے کسی نسل میں ہو سکتا ہے کہ یہ براؤن والا جو سیل ہے وہ سامنے آ جائے۔ اور اسی طرح مرد کے کروموسومز میں YX ہوتا ہے، جبکہ عورت میں XX ہوتا ہے۔ اور جب ملاپ کے وقت مرد کا Y عورت کے X سے ملتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور مرد کا X عورت کے X سے ملتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عورت کے مادے میں اووم یعنی انڈا ہوتا ہے، اور یہ جب اسپرم اندر داخل ہوتا ہے تو اسپرم اووم کو تلاش کرتا ہے یعنی انڈے کو تلاش کرتا ہے، اور جب وہ انڈے کو پا لیتا ہے تو اس میں چھید کر کر اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا دم کٹ کر گر جاتا ہے، اور پھر یہ دونوں مل کر ایک انسانی بچے کو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ پروسیس 9 مہینے تک چلتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد ایک انسانی بچہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ یہ پوری بات کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم غور کریں، آخر یہ اسپرم کیا خود بخود بن گیا ہے؟ کیا اس کے اندر 23 کروموسومز ہونا محض ایک اتفاق ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے ہاں یہ محض اتفاق ہے، یہ اسپرم خود بخود بن گیا ہے، تو میں ایک آپ سے سوال کروں گا کہ اگر یہ خود بخود ہو سکتا ہے تو اس کو بنانا اور بھی آسان ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز خود بخود بن جائے اس کا بنانا آسان ہوگا۔
تو پوری انسان جتنی بھی اس دنیا میں مخلوق ہو سب مل کر، جتنی بھی فیکٹریز یہاں ہیں سب مل کر، اگر ایک اسپم، میں پورا ایک منی بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، منی میں جو ایک قطرے میں جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں، اس اسپم میں سے صرف ایک اسپم بنانے کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک اسپم بنائے تو کیا وہ بنا لیں گے؟ اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ایک بہت طاقتور، جس کا علم بہت زیادہ ہے، وہ یہ سب کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسپم کو کس نے یہ حکم دیا کہ وہ انڈا تلاش کرے؟ اس کے اندر ایسی صلاحیت کس نے ڈالی کہ وہ اتنے معمولی سا چیز ہو کر وہ اس انڈے میں چھید کر کے اندر داخل ہو جاتا ہے؟ اور اس انڈے کے اندر اتنی صلاحیت کس نے رکھی کہ وہ ایک انسانی بچے کو بنا سکے؟ تو یہ ساری چیزیں کرنے والا کوئی نہ کوئی ایک ہے، جس کو ہم رب العالمین کہتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا، یعنی اسپم سے پیدا فرمایا۔ اور دوسری جگہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو تم گراتے ہو، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ بے شک یہ منی کا انسان کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو منی کا انسان بنا سکے۔ وہ ماں کا پیٹ ہی ہے، وہ انڈا ہی ہے جو منی کو انسان کی شکل دے سکتا ہے، اور وہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کی ایک تخلیق یہ پانی بھی ہے۔ اگر ہم پانی پہ غور کریں تو ہمیں اس سے بھی اللہ کی نشانیاں معلوم ہو جائیں گی۔ اگر غور کریں کہ اس دنیا میں پانی کے ذخائر کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں، ایک دریا، سمندر، تالاب، چشمے، یہی پانی کے ذخائر ہوتے ہیں۔ اور ایک جو سب سے ضروری چیز جہاں سے ہمیں پانی سب سے زیادہ مہیا ہوتا ہے، وہ ہے آسمان سے گرنے والی بارش۔ اب یہ اگر بارش کے بارے میں بولیں کہ بارش یہ کیسے ہوتی ہے، اگر سائنسدانوں سے پوچھے تو سائنسداں اس میں ایک پوری ایک پروسیس بتا دیں گے کہ بارش ایسے ایسے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ سورج پانی کو گرم کرتا ہے، پانی گرم ہونے کے بعد بھاپ کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر بھاپ بن کے آسمان کی طرف جاتا ہے، اور آسمان میں پورا وہ بادل بنتا ہے۔ پھر بادل بننے کے بعد جب ہوا اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر پاتی ہے تو وہ ٹپکنے لگتا ہے، یعنی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو اس طریقے سے بارش ہوتی ہے۔ یہ پورا پروسیس آپ کو سائنس بتا دے گی کہ ایسے ایسے طریقے سے بارش ہوتی ہے۔ پر اگر ہم آپ سے ایسے ہی کوئی اور سوال کریں کہ آپ یہ بتائیے کہ روٹی کیسے بنتی ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کہ ہاں روٹی ایسے ہی بنتی ہے کہ پہلے تو آٹا لیا جائے، آٹا کو گوندا جائے، اس کو اچھی طریقے سے گوندنے کے بعد اس کو بیلا جائے، اس کو توے پہ سینکا جائے، سینکنے کے بعد پھر وہ روٹی تیار ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک روٹی تیار ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ طریقہ معلوم ہو گیا، یہ طریقہ معلوم ہونے کے بعد کیا روٹی بن جائے گی؟ تو آپ کہیں گے نہیں، اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ایک باورچی چاہیے، کوئی نہ ایک شیف چاہیے جو یہ روٹی بنائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ کیسے، جو سائنسداں ہمیں بتاتے ہیں کہ بارش ایسے ہوتی ہے، بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، آخر یہ سب کر کون رہا ہے؟ یہ کیا خود بخود ہو رہی ہے؟ کیا سورج کے اندر اتنی طاقت خود بخود آ گئی ہے کہ وہ پانی کو گرم کر رہا ہے؟ پانی کے اندر خود بخود ایسی صلاحیت کہاں سے آ گئی کہ وہ بھاپ بن جائے؟ اور بھاپ کے اندر اتنی صلاحیت کیسے آئے گی کہ وہ بادل بن جائے؟ اب بادل میں اتنی صلاحیت کیسے آ جائے کہ وہ پانی برسا کر گرائے زمین پر؟ تو یہ ساری چیزیں کوئی نہ کوئی ایک کر رہا ہے، اور اس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اس پہ بھی اگر غور کریں کہ آخر بادل آسمان پر نہ جانے کئی ٹن پانی، پورا ایک سمندر ہمارے سر پر لے کے گھوم رہا ہے، اور ہم نیچے محفوظ رہتے ہیں۔ اتنا زیادہ پانی ہمارے سر پر ہے، اگر اس کا انومان لگائیں تو ہم اسی میں ڈوب جائیں گے۔ اتنا پانی ہمارے سر پر ہوا لے کر تیر رہی ہے، اور یہ جب اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو یہ کہیں پہ برس جاتی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے، کسی نہ کسی کی تو یہ طاقت ہے، کوئی نہ کوئی تو ایک سپریم پاور ہے، اور وہی ہے خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا خدا وہ ہے جو بارش برسا رہا ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو پیٹ میں بچہ بنا رہا ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہم اسی قسم کی نالجبل ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے
تو اس کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔